لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون جج چیف جسٹس کے عہدے پر فائز۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا تقرر 3 ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام زیر غور ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنے والے بھی ایکسائز کے ریڈار پر آ گئے۔ امریکہ، کینیڈا، بزنس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی 1 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی۔ یورپ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ٹکٹ پر 60,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ دبئی، سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی میں 30,000 روپے بڑھائے گئے۔ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ریلیف زیرو، فروغ تعلیم کے دعووں کی کلی بھی کھل گئی۔ بجٹ میں اسٹیشنری اشیاء بھی ٹیکسز سے نہ بچ سکیں۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیلز ٹیکس عائد۔ رنگین پینسل سیٹس، پین، سیاہی، بال پین اور مارکرز کی خریداری پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ گرمی سے ستائے عوام بجلی کے بلوں سے بلبلا اٹھے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر، 30 سوال اٹھا دیے گئے۔ موقف اختیار کیا کہ بجلی کے بلز میں ہر قسم کے ٹیکس لگا دیے گئے۔ امیر اور غریب سے مساوی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ ریاست ماں کا کردار ادا کرنے کے بجائے لوٹ رہی ہے۔ شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی آنکھ مچولی۔ لیسکو کے ترسیلی نظام میں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، بوسیدہ اور اوور لوڈڈ ٹرانسفارمرز چلنے لگے۔ متعدد علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لیسکو میں بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر ان ایکشن۔ بجلی چوری میں ملوث مزید 12 اہلکار نوکری سے برخاست کر دیے گئے۔ اہلکاروں کو بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے پر شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہ کرانے پر برخاست کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا کہنا ہے کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے، ورنہ گاڑیاں بند کرنا پڑیں گی۔ اسلام آباد جلاؤ گھیراؤ یا گولی کے لیے نہیں، اپنا حق لینے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان میدان میں آ گئے۔ کہا عوام کو آئینی حق دلانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو ہمارے پاس پلان بی اور سی موجود ہے۔ میٹرو سروس کے صفائی ورکرز 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم۔ تنخواہیں نہ ملنے پر ملازمین کا کلمہ چوک پر احتجاج۔ مظاہرین نے 30 منٹ تک کلمہ چوک میٹرو اسٹیشن کو بند کیے رکھا۔ کہا تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ 2 ماہ ہو گئے سیلری نہیں دے رہے، ابھی تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں آج آ رہی، کل آ رہی، پرسوں آ رہی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ملنا، ڈیوٹی پہ بھی نہیں آنا، ابھی جائیں۔ ہاں جی، ہمیں دھکے بھی دے رہے ہیں۔ اکیلا بھائی کرنے والا ہوں، پتہ نہیں گھر میں راشن بھی نہیں ہے، کلو آٹا لے کے جانا شام ہو گئی ہے، کیا کریں ہم؟ سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمت اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ خاندان مستفید۔ عام شہریوں کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے قوانین اور رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ آٹے کی قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد لیگی رکن اسمبلی ہینا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ پنجاب میں گندم اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ آٹے کی از خود قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔
کورونا سے نمٹنے کے نام پر خلاف قانون کروڑوں روپے خرچ ہونے کا انکشاف۔ اربن سیکٹر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سروسز یونٹ کے افسران نے زبانی ہدایات پر خرچ کی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے معاملے کی جانچ کا حکم دے دیا۔ قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی کے افسران کی نااہلی، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کا رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ کمپنی نے معاملہ ملکی سطح پر حل کرنے کے بجائے عالمی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی۔ ناقص حکمت عملی کے باعث کیس بھی ہار گئے۔ افسران قومی خزانے سے برطانیہ کی سیر کے مزے لوٹتے رہے۔ نئے مالی سال کے 76 ترجیحی منصوبے۔ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کو سڑکوں کی تعمیر اور ہیلتھ کیئر کے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ ہاؤسنگ کے 2، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 3 اور لوکل گورنمنٹ کا 1 منصوبہ شامل ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شاپے حسین سے صنعتکاروں کی ملاقات۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل سمیت مختلف مسائل پر بات چیت کی گئی۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکمے کو خط لکھنے پر اتفاق۔ چودھری شاپے حسین نے کہا صنعتکاروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ ورکرز کے خلاف کارروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ارکان کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ بجٹ میں ہماری تجاویز کو رد کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی ویر کی ملاقات۔ فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر العظیم نے کہا فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ برطانیہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کو حق دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سابق نگران وزیر اعظم محمد میاں سومرو کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آصف ہاشمی سے ملاقات۔ دونوں سینئر رہنماؤں کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ اسٹوڈنٹس کے لیے 20,000 بائکس فراہمی اسکیم۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ بائکس فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا 10 جولائی کو اسٹوڈنٹس کو بائکس کا تحفہ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کامیابی کے خلاف الیکشن پیٹیشن پر سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت کی مریم نواز کے وکیل سے کامیابی کی بابت بیان حلفی داخل کروانے کی ہدایت۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹرز LD افسران کی پروموشن میں رکاوٹ بن گئے۔ گریڈ 17 اور 18 کے 20 سے زائد افسران ACRs مکمل نہ ہونے کے باوجود ترقی کے منتظر۔ ADG ہیڈ کوارٹرز نے پہلی سینیورٹی لسٹ کی موجودگی میں نئی لسٹ جاری کر دی۔ ساون وقت سے پہلے اپنے رنگ دکھانے لگا۔ گرمی کا زور تو ٹوٹا لیکن جھپس اور گھٹن کے احساس نے سانس لینا بھی محال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خطرہ، PDMA نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ مانسون بارش اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر PDMA کا اہم فیصلہ۔ ڈائریکٹر PDMA کا صوبے بھر کے DCs کو مراسلہ۔ مانسون بارش اور ممکنہ سیلابی خطرے بارے پمفلٹس اور بینرز لگانے کی ہدایت کر دی۔ غیر قانونی تعمیرات، کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن۔ LGA ٹیموں کی جوہر ٹاؤن، پائن ایونیو، BOR سوسائٹی میں کارروائی۔ متعدد املاک کو مسمار اور سر بمہر کر دیا۔ آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 علی نصرت نے کیا۔
جامعہ عروۃ الوثقی میں حرمت محرم اور غزہ المیہ کانفرنس، علامہ سید جواد نقوی اور سینیٹر سراج الحق سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کی شرکت۔ سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ علامہ سید جواد نقوی نے صدارت کی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، غزہ کے جوان اسی طرح کامیاب ہوں گے جس طرح جالوت کے مقابلے میں خالی ہاتھ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی۔ محرم الحرام میں مجالس کے لیے SOPs جاری۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی امام بارگاہوں اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کی ہدایت۔ ہر شخص کے CCTV فوٹیج بنائے جائے۔ پارکنگ مجالس سے 200 فٹ کی دوری پر بنانے کا حکم۔ محرم الحرام انتظامات DC لاہور کا مختلف امام بارگاہوں اور جلوس روٹس کا دورہ، تیاریوں کا جائزہ لیا اور جلوس منتظمین سے ملاقات کی۔ کہا، تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سول ڈیفنس خواتین ورکرز تعینات کرنے کی ہدایت کر دی۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کا مشن۔ 3 ٹریننگ سینٹر میں اسپیشلائزڈ کورس پر جانے والے 410 سب انسپیکٹر کو واپس اضلاع میں بھجوا دیا گیا۔ ایڈیشنل IG ٹریننگ پنجاب کا مراسلہ جاری۔ سب انسپیکٹر محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹیاں کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان ایکشن، بھیکاری مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ شہر میں گزشتہ ماہ 87 بھیکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ضلع دفاتر میں 499 بھیکاری بچوں کو تحویل میں لیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا، بھیکاری مافیا کے خاتمے تک ریسکیو آپریشن جاری رکھیں گے۔ کے خلاف ورزیوں میں لینڈ لائن، سٹاپ لائن سر فہرست۔ سیف سٹی کیمروں میں 86,000 سے زائد خلاف ورزیوں کی نشاندہی۔ 12,000 شہریوں نے جان بوجھ کر ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی۔ 7,000 گاڑیوں نے اوور سپیڈنگ۔ 2,591 شہریوں نے ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کی ہے۔ سے مکمل نجات، 2 قطروں کی دوری پر۔ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پہلے روز شہر میں 3,78,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ 5 روزہ مہم کے دوران 45 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پنجاب میں 3 اینیمل ریسکیو سینٹرز کے قیام کا فیصلہ۔ DG وائلڈ لائف مدثر ریاض ملک کا لوئی بھے چڑیا گھر کا دورہ۔ اینیمل ریسکیو سینٹرز کی تعمیر کے لیے جگہ اور فیزیبلٹی کا جائزہ لیا۔ لاہور میں جلو پارک میں اینیمل ریسکیو سینٹر بنایا جائے گا۔ یوم آزادی پاکستان کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس۔ تمام محکمے یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ لاہور میں آرٹس، کلچر، سپورٹس، ہم نصابی تقریبات بھی ہوں گی۔ سپیریئر یونیورسٹی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے۔ سپیریئر یونیورسٹی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے درمیان MOU سائن۔ سیکرٹری جنرل ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد علی خان اور رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران نے دستخط کیے۔ MOU کا مقصد قومی جونیئر اور سینئر ہاکی ٹیموں کے میدان سے باہر کی مہارت کو بڑھانا ہے۔